صاحب یہ چھوٹا سا سوال اور تھا رضوان بھائی کا پنڈی سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں موجود تمام انسان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اس سلسلے پر آپ کچھ رہنمائی فرمائیے. کیا کہتے ہیں کہ تمام انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. دنیا میں موجود تمام انسان کون صاحب ہیں؟ پنڈی سے ہیں رضوان. پنڈی سے رضوان صاحب. جی چلیے اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے. اللہ خوش رکھے، کوئی بات نہیں. کیا بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ پاک سب کو خوش اور سلامت رکھتے. جہاں جس کے پاس کوئی کمی ہے اس کی اللہ پاک اس کمی کو پورا کرے. اگر ہمارے پاس کوئی کمی ہے اللہ پاک ہماری کمی کو اپنے حبیب آخر اسلام کے صدقے، اہل بیت کے صدقے ہماری اس کمی کو مالک پورا کرے. آمین. اگر وہاں کوئی کمی ہے تو مالک ان کی اس کمی کو پورا کرے. آمین. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو یہ دعا. اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی یہی سمجھتے ہیں اور بزید ہوتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں اگر آپ ان سے بات کرنا شروع کریں. یہاں تک کہ اللہ پاک کا یا آقا اسلام کا کوئی فرمان بھی انہیں سنا دیں اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلتے، وہ وہیں رہتے. تو پہلے بھی ہم شاید بتا چکے ہیں کہ بحث نہ کرنا ایسے لوگوں سے کہ مولا کائنات علی پاک کی فرمان کی آپ لوگ نفی کریں گے. جتنے بھی ہمارے ذاکر ہیں، ہمارے مریدین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کبھی بحث و تکرار میں نہ پڑنا. شاہد سے بحث نہ کرو، یہ مولا کائنات کا فرمان ہے. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتی. بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں. وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا. اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے. یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ دین محمدی پر پیدا ہوتا ہے. دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ دین محمدی پر پیدا ہوتا ہے. یار اس کا چھوٹا سا جواب ہم دے دیں کہ ہر بچہ معصوم ہوتا ہے. 7 سال کی عمر سے پہلے تک ہر بچہ معصوم ہوتا ہے اور ہر معصوم آقا اسلام کی نظر میں ہوتا ہے. ہر معصوم کی نسبت آقا کریم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے، ہر معصوم کی. لیکن 7 برس کے بعد جب حدود نافذ ہوئی، کرامن کاتبین آ گئے، جزا اور سزا کا حساب شروع ہو گیا. اب 2 راستے سامنے آ گئے، ایک رحمان کا، ایک شیطان کا، ایک نفس کا، ایک قلب کا. 2 راستے. اب چلا کس راستے پر؟ 7 سال سے پہلے تو معصوم تھا نا، تو ہر معصوم کی نسبت آقا علیہ السلام کی ذات کریم سے تو ہے. امتی ہو نہیں سکتا. یار وہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان دنیا میں جو موجود ہیں وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں. یہ ایسے کہتے ہیں جی. یہ ہندو دھرم جو ہے اس میں کون نہیں جانتا کہ یہ لوگ، اس میں سے بیشتر ایسے لوگ ہیں جو گنگو جل پیتے ہیں. گنگو جل جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ گنگو جل جانتے ہیں نا آپ تو کسے کہتے ہیں؟ گائے کے پیشاب کو. ایسا ہی استغفر اللہ معاذ اللہ. تم کہتے ہو ہر انسان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، وہ تو گنگو جل پی رہے ہیں. اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے
ہر بنی نوع انسان کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا. رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا. لوگوں نے امتی بھی بنا دیا. امتی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کلمے کا نور اس کے قلب میں نہ اتر جائے. جب تک کلمہ طیبہ کا نور اس کے قلب میں نہ اتر جائے اس وقت تک وہ امتی ہو نہیں سکتا. اور زبان سے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا نا. زبان سے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا، لیکن کلمے کا نور جس دن تیرے قلب میں اتر گیا اس دن تو مومن بھی ہو گیا، متقی بھی ہو گیا، آقا اسلام کا امتی بھی ہو گیا. آقا اسلام کا امتی بھی ہو گیا. اور اس کے بعد اپنے حبیب کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، رسول پاک علیہ السلام کے بچوں کے صدقے اللہ پاک اور تم پر مہربانی کرے اور تم پر کرم کرے. تو اس میں ذات اللہ کا نور جس دن تمہارے قلب میں اتر گیا اس دن ولایت بھی شروع ہو گئی نا. اس دن ولایت بھی شروع ہو گئی. کلمے کا نور جب تک تیرے قلب میں نہیں اترے گا تو امتی ہو نہیں سکتا. آخر اسلام کو اللہ پاک نے تمام جہانوں رب رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے، تمام کائناتوں کے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا. رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا. اللہ پاک کا فرمان ہے یہ، اللہ پاک کا فرمان. امتی بن نہیں سکتا جب تک کلمے کا نور تیرے قلب میں نہ اتر جائے. کلمے کا نور، کلمہ طیب کا نور، کلمہ طیبہ کا نور تیرے قلب میں نہ اتر جائے امتی بن نہیں سکتا. اس کا آسان، واضح، جامع اور مختصر یہ جواب ہے یار. بس اس سے زیادہ ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. جسے سمجھنا ہوگا اچھی طرح سمجھ لے گا اس بات. اچھی طرح. اللہ